کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑی دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، تو نبی الاسلام نے اپنی مبارک جوتی اتار کے حضرت علی کو دی کہ آپ اسے گانٹھیں، اور پھر نبی الاسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ کیا، انتظار کیا کہ وہ جوتی گانٹھی جائے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ وہاں نبی الاسلام نے حضرت علی کی غیر موجودگی میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی طرف مبعوث کیا اور اس دعوت حق کو پھیلایا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اس قرآن کی تفسیر کی خاطر، تعویل کی خاطر، لیکن تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی اس قرآن کی تفسیر اور تعویل کی خاطر۔ اب یہ بڑی ڈومیننٹ بات تھی۔ حضرت ابوبکر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا جو آن دا بہاف آف پروفٹ قرآن کی تفسیر کے لیے مسلمانوں پہ تلوار اٹھائے گا؟ اچھا، نبی الاسلام نے فرمایا لا، تم نہیں ہو۔ پھر حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً دوڑے حضرت علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ کو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جب مسلمانوں کے گروہ باغی ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی جو ہے مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں آپ نے امپریشن دیے کہ آپ کو یہ بات پہلے سے پتا ہے۔ حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ یہ مشکل دور انہی کا ہوگا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی، جو سورہ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ تو قرآن کے اس حکم کے اوپر اگر آپ کو پریکٹیکلی کسی خلافت میں عمل نظر آتا ہے نا، تو وہ حضرت علی کی خلافت ہے۔